میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور فرمایا کہ یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو۔ علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں متقین سے مراد ہے اولیاء۔ کون مراد ہے؟ بولیے ذرا، کون مراد ہے؟ متقین سے مراد ہے اولیاء۔ تو اب مطلب کیا بنے گا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اولیاء اللہ کو، اللہ کے ولیوں کو یہ ہدایت دیتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے گا، دور ایسا ہے کہ ہر طبقہ قرآن پیش کرتا ہے۔ جو لوگ سرکار کو زندہ مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو لوگ سرکار کو زندہ نہیں مانتے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو سرکار کو نور مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو نور نہیں مانتے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو سرکار کی معراج کو مانتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، جو معراج کو نہیں مانتے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ ہر طبقہ قرآن پیش کرتا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ ہر طبقہ قرآن پیش کرتا ہے، وہاں بھی بڑے بڑے مولوی، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث، وہاں بھی بڑے بڑے مدارس، وہاں بھی بڑے بڑے طلباء، یہاں بھی بڑے بڑے علماء، یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث۔ تو ہر طبقہ جب قرآن پیش کرتا ہے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے ایمان والو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت دیتی ہے اولیاء اللہ کو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے مولوی کس طرف ہیں، اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث کس طرف ہیں، اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے مدارس کس طرف ہیں، اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ فن تفسیر میں مہارت رکھنے والے علماء کس طرف ہیں، اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ اس فرقے کے مولوی نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ نہیں دیکھنا۔ اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ رب شاہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اولیاء کو ہدایت دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مولویوں کو نہیں دیکھنا، علماء کو نہیں دیکھنا، مدارس کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ داتا علی حجویری کس کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری کس کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ بابا فرید کس کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ قاضی ممتاز قادری کس کے ساتھ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بابا خاتم رضوی کس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں دیکھنا، وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم کس طرف جائیں۔ جناب وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اولیاء کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر حق دیکھنا چاہتے ہو تو مولویوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ولیوں کو دیکھنا، اور جب تم ولیوں کو دیکھو گے تو خدا کی قسم تمہیں پوری کی سب میں ایک بھی ولی نہیں نظر آئے گا، سارے کے سارے اہل سنت کے ساتھ نظر آئیں گے۔ الحمدللہ ان کی صفوں میں ایک ولی بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء کے عقائد میں تعارض نہیں ہوتا، اولیاء کے عقائد مختلف نہیں ہوتے۔ مولویوں کے عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا عقیدہ اور ہم لوگ ہم کتابیں دیکھتے ہیں لیکن ولی کتابیں نہیں دیکھتے، ولی دل دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر تم حق جاننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نہ دیکھو، بڑے بڑے مولویوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اولیاء کس جماعت کے ساتھ ہیں، اولیاء کی کتابیں پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ
پیغمبر کون ہے. تو اس وضاحت سے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم کس طرف جائیں، وہ بھی کہتے ہیں قرآن، یہ بھی کہتے ہیں قرآن. تو سادہ سا جواب، آپ اولیاء کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ وقت مختصر ہے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اللہ کے ولیوں کی تو شان بھی بڑی بلند ہے. جسے قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور جب وہ میرا ولی بن جاتا ہے تو فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. غوث پاک کا دربار لگا ہے، ایک مرید اٹھتا ہے، عرض کرتے ہیں یا سیدی آج رات کا کھانا، آج شام کی دعوت آپ میرے گھر کھائیں گے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے. ایک اور مرید اٹھتا ہے، عرض کرتے ہیں یا سیدی آج شام کا کھانا آپ میرے گھر کھائیں گے. ایک اور مرید اٹھتا ہے، عرض کرتے ہیں یا سیدی آج شام کا کھانا آپ میرے گھر کھائیں گے. فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے گھر بھی کھاؤں گا، تمہارے گھر بھی کھاؤں گا. 5 مرید اٹھتے ہیں، 10 15 20 یہاں تک کہ 70 مرید اٹھ کر کہتے ہیں یا سیدی آج شام کا کھانا آپ ہمارے گھر کھائیں گے. غوث پاک کسی کو یہ نہیں فرماتے کہ نہیں نہیں، ایک کو کہہ دیا دوسرے کے گھر نہیں جا سکتا. فرمایا ٹھیک ہے سب کے گھر جاؤں گا. جب شام ہو رہی ہے تو غوث پاک کسی کے گھر نہیں جاتے بلکہ اپنی خانقاہ میں چلے جاتے ہیں، اپنی خانقاہ میں جا کے عبادت کرتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے مجلس لگتی ہے تو ایک مرید کہتا ہے یار میری تو رات کو قسمت ہی جاگ گئی، غوث پاک میرے پاس آئے تھے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، ارے وہ تو میرے گھر آئے تھے. جب یہ بات چلتی چلتی غوث پاک کے پاس پہنچتی ہے تو وہ فرماتے ہیں اے میرے مریدو سن لو، میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں بیٹھا تو یہاں بھی ہوں لیکن میں نے سب کے گھر جا کے دعوت کھائی. میں بیٹھا تو یہاں بھی ہوں لیکن دعوت میں نے سب کے گھر جا کے کھائی ہے. تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پانی پر چل رہے تھے، آپ پانی پر چل رہے تھے، ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے حضور میں بھی پانی پہ چلنا چاہتا ہوں. توجہ ہے، کہتا حضور میں بھی پانی پہ چلنا چاہتا ہوں. آپ پڑھ رہے تھے یا اللہ، پانی میں چلتے چلتے پڑھ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. لیکن اس بندے کو کہا کہ تم یہ نہیں پڑھو گے یا اللہ، تم پڑھو گے یا جنید یا جنید یا جنید. اب اس نے کچھ نہیں سوچا، ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا کہ خود تو یا اللہ پڑھتے ہیں مجھے یا جنید کہتے ہیں. اس وقت کوئی خیال نہیں آیا، بس پڑھنا شروع کر دیا یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کہہ کے نا پانی پہ چڑھنا شروع کر دیا. اب وہ مریض بھی پانی پر چڑھ رہا ہے. جب درمیان میں پہنچا نا پانی کے، ایک شیطان آیا، ایک شیطان آیا ذہن میں وسوسہ ڈالا. ارے ارے وہ تو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ یا اللہ پڑھتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں یا جنید یا جنید. یہ کیا ماجرا ہے؟ خود اللہ کا نام لیتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ یا جنید پڑھو. شیطان آیا، شیطان نے وسوسہ دیا. اب یہ شیطان بھی رب کی طرف بلا رہا تھا. توجہ کیجیے گا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. اس شیطان نے وسوسہ دیا کہ وہ یا اللہ کہتے ہیں، تمہیں یا جنید کہا ہے. اس شیطان نے بلایا اللہ کی طرف تھا. آج یہاں بھی گلیوں میں بہت سارے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بس اللہ کو مانتی ہے، ہم بس اللہ اللہ کرتی ہے، وہ بھی بلاتے تو اللہ کی طرف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ کس کی طرف بلا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے.
پانی سے مکمل کنارہ کش ہو گیا تو پھر جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. توجہ رکھیے گا, جملہ سنیے گا. جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے حضور آپ کہتے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, مجھے کہتے ہیں اوپر یا جنید یا جنید یا جنید, ماننا کیا ہے؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں ارے اور جھلیا تو رب تک پہنچنے کی باتیں کرتا ہے, پہلے جنید تک تو پہنچ رہے. تو رب تک پہنچنے کی باتیں کرتا ہے, پہلے جنید تک تو پہنچ رہے. تو ڈائریکٹ رب کے پاس پہنچنا بہت مشکل ہے, کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے. اسی ایویں نہیں نا یاری مناتے, کوئی گال جائے گا کہاں یاری مناتے ہیں نا, ایویں نہیں. غوث پاک کے قصیدے پڑھتے, جب غوث پاک چھوٹے تھے نا تو آپ کی والدہ نے جب سمجھا تھا کہ آپ مدرسے جانے کے قابل ہیں, جب ان کی والدہ نے سمجھا, اللہ نے وہ پڑھے پڑھائے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہوئے, جب آپ کی والدہ نے سمجھا نا کہ ابھی آپ مدرسے جا سکتے ہیں تو آپ کو مکتب بھیجا قاری صاحب کے پاس. قاری بچے کا پہلا دن ہے, قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلا پارہ مکمل سنا دیا, دوسرا پارہ مکمل سنا دیا, تیسرا پارہ مکمل سنا دیا, چوتھا پارہ مکمل سنا دیا, 6 پارے 7 پارے 10 پارے 15 یہاں تک کہ 18 پارے مکمل سنا دیے. استاد حیران ہے کہ ان کی والدہ کہتی ہے کہ پہلا دن ہے, لیکن انہوں نے 18 پارے زبانی سنا دیے, 18 پارے مکمل سنا دیے. استاد نے بچے بتاؤ تو صحیح یاد کیسے کیے ہیں؟ تو وہ سے پاک فرماتے ہیں قاری صاحب, استاد صاحب, میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. وہ جب کام کرتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی, میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. جب میری ماں کام کرتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے 18 پارے یاد کر لیے. ماں کے پیٹ میں رہ کے 18 پارے یاد کر لیے. ایک عالم صاحب کے پاس ایک بندہ, آخری بات کرنے لگا ہوں, ایک عالم صاحب کے پاس ایک بندہ بخاری شریف اٹھا کے آیا, کیا کہتا ہے کہ بخاری شریف دیکھیں, اس میں سے مجھے جہل ثابت کر کے دکھائیں. بخاری شریف سامنے لا کر کہتا ہے اس میں سے جہل ثابت کریں. وہ عالم بھی بہت چلاک تھے, کہتا تو پہلے میں نے سوال کا جواب دوں گا, تو اس بخاری میں مجھے لفظ بخاری ثابت کر کے دکھا. اس بخاری میں لفظ بخاری ثابت کر کے دکھا. اب وہ جناب دیکھنے لگا, اب کیا کروں؟ پھر ایک بات سے کہتا ہے جناب نہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل میں جس کے نام کی کتاب ہے نا اسی کے نام پہ چھپتی ہے, اسی لیے نام باہر لکھا ہوا ہے. توجہ ہے